الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت باسعادت کے موقع پر محفل میلاد منعقد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ بلا تمہید و تمثیل، گزشتہ کل جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے عرض گزار ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو حلیف تھے بنو خزاعہ، اور قریش کے جو حلیف تھے بنو کنانہ، تو بنو کنانہ اور قریش نے مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور بے دریغ ان کو قتل کیا، جبکہ حدیبیہ کی صلح میں یہ عہد تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرے گا۔ خیر، لڑائی ہوئی، بنو خزاعہ کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دوست ہیں اور یہ بچے مسجد میں جاتے ہیں، ان کو منع کرو اور یہ دروازے لگا دو مسجد کے اندر، اور دروازے سب بند کر دو یہ بچے، اور ان کو ایک طرف بٹھا دیجئے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ عہد کی خلاف ورزی مکہ کے لوگوں کی طرف سے ہوئی، اور بنو خزاعہ کے لوگوں نے آقا علیہ السلام سے شکایت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ ہم عنقریب تمہارا بدلہ ان سے لیں گے اور تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی بڑے پریشان تھے اس بات کو لے کر کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گی تو وہ ضرور ہم پر حملہ کر دیں گے، اور اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے قریش نے، یعنی مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے تھے قبیلے قریش کے لوگ، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں اس ٹاپک کو رکھا گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہم لڑیں گے نہیں، لیکن اب یہ وعدہ ہماری طرف سے توڑ دیا گیا ہے۔ اب اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم بچیں گے نہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے اتفاق رائے سے ابو سفیان کو، جو کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے سردار تھے، ان سے یہ کہا کہ ابو سفیان، اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو خزاعہ کی طرف سے کوئی خبر ملے، کیونکہ ان کو ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام کو ابھی تک خبر نہیں ہوئی ہے، کہ اس سے پہلے کہ بنو خزاعہ کی طرف سے سرکار کو کوئی خبر ملے تم پہنچ جاؤ، اور یہ عہد نامہ، یہ وعدہ جو حدیبیہ کے موقع پر لکھا گیا ہے، اس کو لے کر جاؤ اور اس کی تجدید، یعنی اس کو رینو بھی کرا لو اور اس کی مدت اور بڑھوا لو۔ پھر جب وہ بعد میں آئیں گے اور ان کو خبر ملے گی تو پھر وہ کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ محمد وعدے کے بہت پکے ہیں۔ ابو سفیان نے پہلے تو یہ بات ٹالی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ حدیبیہ کے موقع پر ابو سفیان اس صلح میں شامل نہیں تھے، لیکن جب چارہ کار کچھ نہ بچا تو ابو سفیان مجبور ہوئے اور اپنے ایک غلام کو ساتھ میں لیا اور تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس تیزی کے ساتھ کہ کہیں مجھ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو لڑائی ہوئی ہے اس کو بتانے نہ پہنچ جائے۔ لیکن جب ابو سفیان مقام عصفان پر پہنچے تو وہاں پر قبیلے بنو خزاعہ کے ایک سردار ورقہ بن نوفل کو دیکھا، جو اپنے ساتھ چند ساتھیوں کے وہاں خیمہ زن تھا۔ ابو سفیان نے جب ان کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ کر خبر تو نہیں دے کر آ گئے۔ تو ابو سفیان ان کے قریب گئے اور بہانے سے یوں پوچھا کہ یثرب کا کیا حال ہے، کیونکہ مشرکین مدینہ کو یثرب کہا کرتے تھے، اور مدینہ کا پہلا نام یثرب ہی تھا، یعنی بیماریوں کا گھر، معاذ اللہ رب العالمین، یہ اس کا نام تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ یثرب نہیں ہے، یہ طیبہ ہے، طیبہ۔ یہاں کی ہوا بیمار کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہاں کی ہوا بیمار کو اچھا کرنے والی ہے۔ اور پھر مسلمانوں پر یہ حکم فرما دیا کہ اب آج کے بعد اگر مدینہ کے علاوہ اسے کوئی یثرب کہے گا تو اس پر یہ کفارہ ہے کہ 10 بار مدینہ مدینہ بولے۔
کہ اگر غلطی سے کوئی یثرب کہہ دے تو 10 بار مدینہ کہے تاکہ وہ اس کا کفارہ ہو جائے. تو بہرحال ابھی ابو سفیان تو ایمان لائے نہیں تھے، تو انہوں نے یہی پوچھا کہ یثرب کا کیا حال ہے. تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ یثرب گئے ہوئے ایک عرصہ ہم کو ہو گیا، ہم تو کبھی بہت پہلے یثرب گئے تھے، ہم تو گئے ہی نہیں ہیں. لیکن ابو سفیان کو یقین نہ ہوا. اس نے پھر پلٹ کر پوچھا اچھا یثرب کی کھجوریں تو کھلاؤ، وہاں کی کھجوریں بڑی عمدہ ہوا کرتی ہے. تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ جب ہم یثرب گئے ہی نہیں ہیں تو ہم کھجور کیسے کھلائیں تم کو. اس کے باوجود بھی ابو سفیان چونکہ بہت ہوشیار عقل مند تھے، ہاؤ باؤ سے ہی سمجھ لیتے تھے کہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ ان کے اس استبل میں گئے جہاں ان کے اونٹ بنے ہوئے تھے. استبل میں جا کر اونٹ کی مینگنی اٹھائی اور اس مینگنی کو توڑا تو اس میں کھجور کے ٹکڑے نکلے. ابو سفیان نے کہا قسم خدا کی یہ اگرچہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ مسرب ہو کر آئے ہیں. لیکن ابو سفیان نے سوچا کیا معلوم کیا بات کہنے گئے. تو ابو سفیان نے ڈائریکٹ پوچھ لیا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو خزاعہ اور بنو کنانہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کے تعلق سے خبردار کرنے گئے تھے؟ تو بدیل بن ورقہ نے کہا نہیں ہم تو مدینہ سے آگے جو ایک راستہ ساحل سمندر جاتا ہے وہاں ہم گئے تھے ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے. بہرحال انہوں نے سچ نہیں بتایا. ابو سفیان تیزی کی رفتار کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ان کا نکاح پہلے کسی اور صحابی سے ہوا تھا، پھر وہ صحابی ان کو لے کر مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے. پھر ان صحابی کا انتقال حبشہ میں ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو یہ خط لکھا تھا کہ ام حبیبہ کا نکاح وہ ہم سے کر دے. تو یوں حضرت ام حبیبہ کا نکاح آقا علیہ السلام سے کر دیا گیا تھا. اور حضرت ام حبیبہ پھر جب حبشہ سے مدینہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو یہ بھی مدینہ شریف آ گئی تھی اور ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی تھی. اور حضرت امیر معاویہ انہی حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں، اور ماؤں کا بھائی کیا ہوا کرتا ہے؟ ماموں ہوا کرتا ہے. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو خال مومنہ یعنی مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بات آ گئی تو یاد رکھیں. بہرحال تو ابو سفیان نے سوچا کہ میں ادھر ادھر جاؤں اس کے بجائے میں اپنی بیٹی کے گھر جاؤں، چونکہ بیٹی کو باپ سے ایک محبت ہوا کرتی ہے اور وہ ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی راستے بنائے گی. ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے کاشانِ اقدس میں گئے، علیک سلیک کیا، سلام کلام کیا، اور وہ چارپائی جس پر آقا علیہ السلام آرام فرماتے تھے اور اس پر وہ چادر بچھی ہوئی تھی جس پر میرے آقا علیہ السلام آرام فرماتے تھے. ابو سفیان اس چارپائی پر بچھی ہوئی اس چادر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے اس چادر کو فوراً ہٹا دیا. تو ابو سفیان کہنے لگے بیٹی کیا اس چادر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس چادر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا دیکھیے ایمان کی محبت جب گھر کر جاتی ہے نا تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایمان کی محبت کے آگے اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی ہے کہ محبوب جو آپ کے ساتھ ہے نا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بھائی، اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ داروں کی محبت پر آپ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں دوسروں کی محبت نہیں آ سکتی اگر وہ دوسرا آپ کا دشمن ہے تو. حضرت ام حبیبہ باپ کی بیٹی سے محبت اور بیٹی کی باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایمان کے آگے کوئی محبت کارآمد نہیں ہوا کرتی ہے. حضرت ام حبیبہ نے دو ٹوک جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ یہ چادر میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس پر وہ آرام فرماتے ہیں، اور تم کافر ہو، مشرک ہو، ناپاک ہو، تم اس قابل نہیں کہ اس چادر پر بیٹھ سکو. حضرت ام حبیبہ کا یہ جواب سن کر ابو سفیان افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹی جب سے تم مجھ سے جدا ہوئی بڑی شریر ہو گئی ہو، شرارت تمہارے اندر آ گئی ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، شرارت نہیں آئی بلکہ میرے رب نے مجھے ایمان کی توفیق دی تو میں نے ایمان قبول کر لیا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے تم پر، اے میرے باپ مجھے تعجب ہے تم پر کہ تم جیسا عقل مند آدمی ابھی تک اسلام کی اچھائیوں سے کیسے بے خبر رہا. عقل مند آدمی ہو، تمہیں مکہ کے سردار ہونے کا حق حاصل ہے، اتنا زمانہ ہو گیا اسلام کو دیکھتے دیکھتے تم ابھی تک اسلام سے غافل ہو. ابو سفیان دل برداشتہ یہاں سے روانہ ہوا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کریم میں تشریف فرما تھے تو عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کے سسر بھی ہوئے، ذاتی رشتہ تو ہے ہی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک عریضہ لے کر آیا ہوں اور میں نے اس سے پہلے آپ سے کوئی درخواست نہیں کی ہے جس کو آپ نے قبول کیا ہو. یعنی آدمی کہتا ہے نا کہ یہ میری پہلی بات ہے اور اس سے پہلے میں نے کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کیا. تو ابو سفیان نے کہا کہ ایک عریضہ لے کر آیا ہوں، اور وہ عریضہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے میدان میں جو سن 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی اس کی میعاد کو بڑھا دیجئے اور ان اصول کی، ان معاہدات کی تجدید کر دیجئے، رینو کر لیجئے، اس کو بڑھا دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا تم نے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بنو خزاعہ پر حملہ کس نے کیا؟ ابو سفیان خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو اس کو آگے بڑھا دیں اور چاہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیونکہ یہ زمانے جہالت میں دوست تھے ابو سفیان حضرت ابوبکر صدیق کے، تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابوبکر، تم تو اپنی قوم کے رہبر و رہنما ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم رسول اللہ سے سفارش کرو کہ وہ اس عہد کو برقرار رکھیں اور لڑائی کے لیے پیش قدمی نہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا ہو اس کے آگے ابو بکر کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے آگے وہ کچھ کہہ سکے. تو ابو سفیان نے کہا تو ٹھیک ہے، تم پناہ دے دو، تم پناہ کا اعلان کر دو. اور عرب میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی کسی کو پناہ دے دیتا تو اس کی پناہ کا اعتبار کیا جاتا تھا. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، جواری فی جوار رسول اللہ، کہ میری پناہ رسول اللہ کی پناہ میں ہے، اگر وہ پناہ دیں گے تو میں پناہ دوں گا اور اگر وہ پناہ نہیں دیں گے تو میں پناہ نہیں دے سکوں گا. یہاں سے نا امید ہو کر حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ابو سفیان آیا اور حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی وہی بات کہی. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم عمر سے امید رکھتے ہو؟
تم عمر سے امید رکھتے ہو اس کام کی کہ عمر تمہاری سفارش کرے گا. اگر نیا عہد بھی سرکار تمہارے لیے لکھ دے تو عمر یہ دعا کرے گا کہ وہ عہد بھی ٹوٹ جائے اور لڑائی کا موقع ملے. تو ابو سفیان غصے میں آیا اور کہنے لگا جسیتا من ذی رحم شرا، تمہیں قطع رحمی کا بدلہ ملے گا، یعنی تم رشتہ داری کو توڑ رہے ہو. اب رشتہ داری ان کو یاد آئی، کیونکہ یہ سب رشتہ داری تھے نا. میرے آقا علیہ السلام ابو سفیان کے رشتہ دار تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ان کے رشتہ دار تھے. تو کہنے لگا کہ تم رشتہ داری کو توڑ رہے ہو، قطع رحمی کا تمہیں برا بدلہ ملے گا. پھر یہ مایوس ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عثمان غنی کا خاندانی رشتہ ابو سفیان سے سب سے زیادہ تھا، کیونکہ یہ بھی قبیلے بنو امیہ کے، اور حضرت عثمان بھی قبیلے بنو امیہ کے ایک فرد تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے عثمان، ان سب لوگوں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تم ہو میرے، لہذا میں تم سے امید رکھتا ہوں کہ تم رسول اللہ سے اس بات کی سفارش کرو یا پھر تم ہی پناہ دے دو. حضرت عثمان غنی نے بھی وہی جواب دیا جو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا، جواری فی جوار رسول اللہ، کہ میری پناہ وہی ہے جو رسول اللہ کی پناہ ہے. اس کے بعد یہ پریشان ہو کر حضرت علی کی بارگاہ میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہی جواب دیا. پھر یہ پریشان ہو کر مدینہ منورہ میں جو انصار صحابہ کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے سعد، تم تو مدینہ کے حاکم ہو اور تم تو قدیم مدینہ کے رہنے والے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پناہ دی ہے، وہ تمہارے مہمان ہیں، لہذا تم سفارش کر دو. تو حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ ابو سفیان، مجھ سے یہ امید رکھنا تمہارے لیے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا، لہذا میری پناہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ کی پناہ ہے. پھر پریشان ہو کر ابو سفیان نے سوچا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پاس جائیں، کہ یقیناً کبھی کبھی بیٹیاں باپ سے بات منوا لیا کرتی ہیں. تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ابو سفیان آیا اور یہی بات رکھی. اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شیرخوار بچے تھے اور آپ کی گود میں تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اے فاطمہ، تم سفارش کر دو. تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ اس کام کے لیے میں کیسے سفارش کر سکتی ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا اگر سفارش نہیں کرتی ہو تو تم امان دے دو، تم پناہ دے دو. تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ میں تو پردہ نشین خاتون ہوں، میں کیسے تمہاری پناہ کا اعلان کر سکتی ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اپنے بیٹے حسن سے کہو تاکہ وہ تمہاری طرف سے اعلان کر دے کہ میری ماں نے مکہ کے لوگوں کو پناہ دے دی ہے، امان دے دیا ہے. تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ حسن ابھی چھوٹے ہیں، ابھی اس چیز کا بوجھ ان پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے. خیر یہاں سے بھی وہ مایوس ہوا. پھر حضرت علی کے پاس آیا اور پھر ان سے کہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا. تو ابو سفیان نے کہا کہ اب اچھا تم ہی مشورہ دو کہ میں کیا کروں. تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ابو سفیان، تم خود قریش اور بنو کنانہ کے سردار ہو، تم خود مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جا کر یہ اعلان کرو کہ میں امن و امان قائم کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگا اگر میں یہ اعلان کروں گا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس امن و امان کو مان لیں گے؟ کہا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تم اپنی طرف سے اعلان کر کے اپنا فریضہ پورا کر دو. ابو سفیان وہاں گیا، اس نے اعلان کیا. پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امن و امان کا اعلان کر دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں. اور یہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا. اس
درمیان ابو سفیان کو کافی وقت مدینہ منورہ میں رکنا پڑا، جس کے سبب مکہ کے لوگوں کو یہ شک ہوا کہ شاید ابو سفیان بھی جا کر ایمان لے آیا ہے اور وہ وہاں جا کر مرتد ہو گیا ہے، یعنی اس نے ہمارے مذہب کو چھوڑ کر اسلام مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ تو ادھر جیسے ہی ابو سفیان اپنے گھر پر پہنچا اور رات میں جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ اس کی بیوی جو ہندا تھی، بڑی ہوشیار اور عقل مند، تو پوچھنے لگی کیا خبر لائے ہو؟ تو انہوں نے سارے واقعات بتائے۔ تو بیوی نے کہا تم جیسا منحوس آدمی ہمیشہ اپنی قوم کے لیے بری خبر ہی لے کر آئے گا، کبھی تو کوئی اچھی خبر لے کر آیا کرو۔ پھر اس نے کہا تم اتنے دن وہاں کیا باتیں بناتے رہے؟ تمہاری قوم کو شک ہو گیا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ تو ابو سفیان قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو یقین کرانے کے لیے ابو سفیان جیسے ہی صبح ہوئی مسجد حرام میں گیا اور جہاں اس کے قبیلے کے بت اصاف اور نائلہ، یہ دو بت تھے، ان کو سجدہ کیا اور ان کے سامنے ایک بکرا ذبح کر کے اس کا خون اصاف اور نائلہ کے سر پر چڑھایا اور یہ کہا کہ افارقوا عبادتکما حتی اموت علی ما مات علیہ ابی، کہنے لگا کہ اے اصاف اور نائلہ اور اے میرے معبود، میں تم دونوں کی اس وقت تک عبادت کرتا رہوں گا جب تک اس دنیا میں زندہ ہوں۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ابو سفیان اپنے مذہب سے نہیں پھرا ہے، یہ انہوں نے اپنے کفر کی دلیل دی تھی۔ ادھر ابو سفیان کی آمد کی خبر جب لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ ابو سفیان نے سارے حالات سے آگاہ کیا، غرض کی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کے جانے کے بعد تھوڑا توقف کیا اور پھر ایک دن صبح کے وقت اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اکیلا بیٹھے دیکھتے تو قریب نہیں جاتے تھے، بلکہ دور ہی کھڑے رہتے تھے اور حکم کا انتظار کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ سرکار کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں تو تمام صحابہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو بلایا جائے۔ چنانچہ لوگ حضرت ابو بکر کو بلانے گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طرف ادب سے دو زانو ہو کر اپنی گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ جو دیکھ رہے تھے دور کھڑے وہ کہنے لگے کہ کچھ دیر تک دونوں سرگوشی کرتے رہے، یعنی خاموشی کے ساتھ گفتگو کرتے رہے کم آواز میں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق داہنے طرف بیٹھ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کچھ دیر تک سرگوشی کرتے رہے، خاموشی کے ساتھ بات کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان سے جنگ کرنی چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی کاہن کہا۔ کون سا ایسا جھوٹا الزام نہیں ہے جو ان لوگوں نے آپ پر نہ ڈالا ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ ان کو الٹی طرف بٹھا دیا۔ پھر جو لوگ انتظار میں کھڑے تھے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے ان دونوں ساتھیوں کی مثال میں پیش کروں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ پیش فرمائے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے۔ اللہ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے، یعنی اگر کوئی اللہ کی مخالفت کرتا،
تو اس کے لیے فوراً عذاب کی دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا ان کو اور مہلت دے، اور مہلت دے، یہاں تک کہ یہ ایمان لے آئیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آپ کا ذکر ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو لواطت بدفعلی کے کام میں مصروف تھی، تو فرمایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے وَيُجَادِلُونَا فِي قَوْمِ لُوط، ابراہیم ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کی شان، یہ نبی کی شان ہوتی ہے، نبی کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ کوئی چوڑے چمار کی مثل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی شان کے آگے وہ چوڑے چمار کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبیوں کا بڑا مرتبہ ہوا کرتا ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی باتیں مانی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں وَيُجَادِلُونَا فِي قَوْمِ لُوط، وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے یہ کہا کہ فرشتوں بتاؤ اگر لوط علیہ السلام کی بستی کے اندر 50 مسلمان ہو تو کیا پھر بھی تم عذاب کرو گے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ اگر 50 مسلمان ہوں گے تو پھر ہم عذاب نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر 40 ہو تو؟ کہا پھر بھی نہیں کریں گے۔ کہا اگر 30 ہو تو؟ کہا پھر بھی نہیں کریں گے۔ اس طرح لیتے لیتے ایک پر آ گئے کہ اگر ایک مسلمان ہو تو پھر بھی عذاب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ایک مسلمان بھی ہوا تو ہم عذاب نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوط علیہ السلام مسلمان ہیں، لوط علیہ السلام مسلمان ہیں تو کیا اب بھی تم عذاب دو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بہت تحمل والا ہے، بہت حلم والا ہے، بہت برداشت کرنے والا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا آقا نے کہ ابراہیم اللہ کے بارے میں کہ لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہو، ان پر ایمان نہ لاتے ہو، لیکن حضرت ابراہیم ان کو چھوٹ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ان پر سختی نہیں کرتے، عذاب کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک وہ بڑے تحمل والے ہیں۔ تو گھی کی سے بھی زیادہ نرم ہے حضرت ابراہیم، ان کی مثال حضرت صدیق اکبر کی طرح ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تم سے کیا بات ہوئی تھی، کیونکہ وہ باتیں تو ہم نے سنی نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے آقا نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر اب وقت آ گیا ہے مکہ پر حملہ کرنے کا، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ ہی کی قوم ہے، آپ ہی کی برادری ہے، اس میں کوئی آپ کے چچا ہیں، کوئی بھتیجے ہیں، کوئی بھانجے ہیں، کوئی آپ کے رشتہ دار کا ہے، لہذا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر۔ پھر حضرت عمر کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بارے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اللہ کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے، عرض کرتے مولا اس پر عذاب نازل کر دے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا زمین پر کسی بھی کافر کو چلتا مت چھوڑ، زمین پر کسی بھی کافر کو چلتا مت چھوڑ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، تو اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ سوائے مسلمانوں کے ساری دنیا کے انسانوں کو غرق فرما دیا تھا، پانی میں ڈبو دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ مثال عمر کی ہے کہ اللہ کے بارے میں ذرہ برابر نرمی نہیں برتتے، سختی برتتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے کیا مشورہ دیا تھا، تم سے کیا بات ہوئی تھی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب میرے آقا نے مجھ سے پوچھا کہ مکہ کے لوگوں پر حملہ کرنا ہے تمہاری کیا رائے ہے،
تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو کاہن کہا، جادوگر کہا، آپ کو طرح طرح کی باتوں سے انہوں نے جو تکلیفیں دی ہیں، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، قرآن کریم ان کی تعریف بیان فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اس سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم ہیں کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں، ایک دوسرے پر سختی نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان سے مشورہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اب مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان سر عام وہاں بجایا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں وفاداریاں اور جانثاریاں آپ دیکھیں۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر ان صحابہ کو معاذ اللہ طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ یہاں دیکھیے صحابہ کرام اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، رشتہ دار سب کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اسلام اور اسلام کی محبت اور اسلام کی خدمت کو سب سے آگے رکھ رہے ہیں۔ آج جو اسلام ہم کو پہنچا ہے ان صحابہ کی بدولت پہنچا ہے۔ آپ ان کی جانثاریاں دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے یہ تن من دھن سے وارے جاتے تھے اور کیسے میرے آقا علیہ السلام کا تعاون کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم جنگ کی تیاریاں کرو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دست مبارک دراز کیے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ مکہ کے کافروں کو اندھا اور گونگا کر دے اور بہرا کر دے، ہماری تیاریاں نہ وہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ کسی طریقے سے انہیں معلوم ہو سکے، بس ان کو اس وقت معلوم ہو جبکہ ہم مکہ پہنچ چکے ہو۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا ایسا کام کر دے کہ ہم، کیونکہ اتنا بڑا لشکر جب مدینہ سے روانہ ہوگا تو جاسوس پھیلے ہوتے ہیں، پتا چل ہی جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور جب مکہ کی طرف وہ قافلہ جائے گا تو وہ بھی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کی دعا قبول فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف کو گھیر لو، اور چاروں طرف صحابہ کرام کی ٹولی بنا بنا کر مدینہ منورہ کے جو اطراف تھے، جو راستے باہر سے مدینہ منورہ میں آتے تھے، ان چاروں طرف صحابہ کرام کو متعین کر دیا، اور اس کی نگرانی حضرت عمر فاروق اعظم کو سونپی گئی، اور فرمایا کہ اگر کوئی بھی مشکوک آدمی جس پر شک جاتا ہو، جس کو پہچانا نہ جاتا ہو، اگر ایسا آدمی مدینہ کے ارد گرد نظر آئے تو اس کو فوراً پکڑ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ اس طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر تیاریاں شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جوش دلاتے اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرتے۔ ادھر ایک شخص تھے جن کا نام تھا، صحابی رسول ہیں، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک خط مکہ کے لوگوں کو لکھا، ایک خط مکہ کے لوگوں کو لکھا، اور جس میں اس بات کو لکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تم پر حملہ کرنے والے ہیں، جبکہ یہ بات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھی،
کیونکہ رسول اللہ کا راز اللہ کا راز ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بات رازدارانہ رہے، رازدار راز کے طور پر رہے، ہم اسی وقت مکہ کے لوگوں کو بتائے جبکہ ہم مکہ میں پہنچ چکے ہوں۔ تو حضرت حاتم بن ابی بلتیعہ نے یہ خط لکھ دیا اور اس کے لیے ایک عورت کو پکڑا اور اس کو 10 دینار دیے سونے کے سکے، اور یہ کہا کہ یہ خط مکہ کے سرداروں کو پہنچا دینا۔ وہ عورت اس خط کو لے کر بجائے اس کے کہ اپنے کپڑوں میں یا چلو میں یا جیب میں یا گریبان میں رکھتی، اس نے اپنی چوٹی کے اندر اس خط کو چھپا لیا اور ایک اونٹنی پر سوار ہوئی، اور کھیت کی پگ ڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ مکہ کی جو عام شاہراہیں تھی، عام راستے تھے، وہاں تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پگ ڈنڈی جو کھیت کی ہوتی ہے اس سے ہوتے ہوئے وادی عقیق پر پہنچی، اور پھر وادی عقیق سے عام راستے کو پکڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر غیب داں نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت زبیر بن عوام کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تم دونوں فوراً گھوڑے تیار کرو اور مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف نکلو، فلاں مقام پر تم کو ایک عورت ملے گی، اس کی تلاشی لینا، اس کے پاس سے خط نکلے گا، اس خط کو اور اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ سرکار دو عالم، کیونکہ اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز کوئی کیسے ظاہر کر سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس باتوں سے آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، اپنے اعتقاد کو مضبوط کیجئے کہ ساری کائنات میں مالکیت میرے رب عز و جل کی ہے۔ جب وہ چاہ لے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائی جائے گی تو پھر کسی کو بتائی نہیں جا سکتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی چاہ لیا تھا کہ مولا یہ بات کسی کو پتا نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس بات کا علم عطا فرما دیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ عورت کہاں پہنچے گی اور کہاں تم کو ملے گی۔ حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے، اور آقا علیہ السلام نے جو مقام بتایا تھا اسی مقام پر اس کو پا لیا، اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جلدی سے بتاؤ تم کیا چیز لے کر جا رہی ہو، وہ خط تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس نے اپنے کپڑے کی تلاشی دے دی، جیب آدمی تلاش کرے گا، اوڑھنے کا چلو جو ہوتا ہے وہ تلاش کرے گا، تو خط کہیں سے بھی نہیں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم میرے نبی نے دیا ہے، یہ بات میرے نبی نے کہی ہے، کوئی اور کہتا تو میں صرف ظاہری تلاشی لے کر مان جاتا کہ تمہارے پاس خط نہیں ہے، لیکن یہ بات اس نے کہی ہے جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا ہے، جو عالم غیب ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سیدھی طریقے سے خط نکال دو، ورنہ اگر خط کے حصول کے لیے تمہیں ننگا بھی کرنا پڑا تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ خط لے کر ہی رہیں گے، اس نے اپنی چوٹی کھول کر خط نکال کر دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کیا، خط لیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خط پہنچا دیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ الیکم، اے مکہ کے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف متوجہ ہو گئے ہیں، یعنی تمہارا ارادہ انہوں نے کر لیا ہے۔ بے جیشن کاللیل یسیرو کالسیل، لکھا تھا کہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ، اور وہ لشکر رات کے سناٹے کی طرح تمہاری طرف آ رہا ہے، یعنی ایسا اتنا بڑا لشکر ہے لیکن رات کے سناٹے کی طرح، اور سیلاب کی روانگی کی طرح وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اقسم باللہ لو سار الیکم وحدۃ وحدہ لنصرہ اللہ تعالی علیکم، اس پہ لکھا تھا کہ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ اکیلے بھی تم پر حملہ کرتے تو اللہ ضرور ان کی مدد فرماتا، اس لیے کہ اللہ ان کا ناصر و مددگار ہے۔
یہ بات اتنی لکھی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ حاطب یہ خط تم نے لکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے لکھا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اہل و عیال مکہ میں رہتے ہیں اور وہاں کوئی میرا قریبی رشتہ دار نہیں ہے. ہم جب مدینہ سے مکہ پر حملہ کریں گے تو جو مسلمان وہاں پر ہوں گے اور کافروں کو جب پتہ چلے گا تو ان مسلمانوں کو وہ ستانا شروع کر دیں گے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں مشرکین مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ اس احسان کا بدلہ وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ دیں اور ایسے موقع پر ان کا سپورٹ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب نے بالکل سچ کہا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ان کا مقصد یہی تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کو جب پتا چلا تو آپ آئے اور آپ نے حضرت حاطب سے کہا کہ وہ حاطب تجھے معلوم نہیں اللہ کے محبوب نے اس بات کو چھپانے کے لیے کیسا انتظام کیا کہ مدینہ کے سارے رستے بند کر دیے تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے نہ باہر کا کوئی آ سکے، اور تم پیغام رسانی کرتے ہو. آقا علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے تاکہ میں اس کی گردن مار دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر حاطب بدری ہیں، جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن جن صحابہ نے جنگ بدر میں شرکت کی ان کے تعلق سے فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب اس کے بعد تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو اگر کسی بدری صحابی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے میرا رب عز و جل اس کو پہلے ہی سے معاف کر چکا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب بن ابی بلتعہ یہ بدری ہیں، بدر کے میدان میں انہوں نے اس وقت اسلام کی مدد کی ہے جب اسلام کو چاروں طرف سے دبایا جا رہا تھا، چاروں طرف سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کفر زوردار طاقت کے ساتھ اسلام پر حملہ ور ہوا تھا، اس وقت حاطب بن ابی بلتعہ نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کو بچایا تھا. اسلام احسان کا بدلہ چکاتا ہے، نہ کہ احسان فراموش ہوا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو معاف کر دیا اور اللہ کی کرم سے وہ راز بھی رہا کہ بات بھی نہ پہنچی. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صحابہ کو نصیحت فرمانے کے لیے کہ یہ بات ایک بار ہو گئی، اب آئندہ یہ کام نہ ہو، اس لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی. 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ کی آیات کریمہ جو ابتدائی آیات ہے، میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تم ان سے دوستی کرتے ہو. حضرت حاطب بن بلتعہ نے خط لکھا، فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیکم الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، محبت کا پیغام ڈالتے ہو، حالانکہ وہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، اس رب کے فرمان پر غور کیجئے، رب کے اس فرمان پر غور کیجئے کہ کس طریقے سے رب عز و جل نے اس مفہوم کو ارشاد فرمایا. اور پھر آیت کے کئی آیتیں صحابہ کرام کی جو ہے اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا کہ تم ان کافروں کو اپنا دوست نہ سمجھو، یہ وہ کافر ہیں کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کریں گے، یہ تم کو مارنے ہی سے کام رکھیں گے، یہ ابھی اس لیے تمہارے ساتھ نرمی پالیسی اختیار کر رہے ہیں کہ اب وہ عاجز ہو چکے ہیں، لیکن اگر یہ غالب ہو گئے تو یہ کبھی بھی تم پر رحم نہیں کریں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور میں ان لیڈروں کو اور ان نیتاؤں کو جو کافروں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانی اصول اور شریعت کے معاملات پر شریعت کے معاملات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کافروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ووٹ کے لیے مندر پر جا کر پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کے مذہبی معاملات میں پیسے دے رہا ہے، یہ کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی
خوشی کے لیے کتنے ہی جتن کر لو، ان کی خوشی تو یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ. یہ اس بات کو چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو. تم کتنی بھی جتن کر لو، کوشش کر لو، کافر تم سے خوش ہونے والے نہیں ہے. لہذا اسلام کی یہ تاریخ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کے معاملات کے لیے یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اس سے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے اپنے اسلام کو آگ نہ لگائے، بلکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے چاہے وہ لیڈر ہو، نیتا ہو یا کوئی بڑا حاکم ہو، وہ اس بات کو سوچے کہ میں اگر کسی کی آرتی اتار رہا ہوں، اس سے پہلے وہ سوچ لے کہ لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہاں، ہم معاملاتی رسم و رواج کافروں سے رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ ہم کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نرم روی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کا کبھی سودا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اسی دین کو بچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اسی ایمان کو لے کر جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو یہی ایمان تو اس کی نجات کا ذریعہ ہے، یہی ایمان اس کی نجات کا ذریعہ ہے. تو دنیاوی منصب کی خاطر 5 سال کی تمہیں عہدہ مل گیا تو تم کون سے آسمان کے تارے حاصل کر لو گے؟ 4 10 15 تمہارے بنگلے بن جائیں گے، زمینوں کی تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ایک دن جب موت کے گھاٹ اتارے جاؤ گے تو اسی 2 گز زمین کے اندر تمہیں دفن ہونا ہے. ایک مسلمان کو ان باتوں کو سوچنا ہے کہ مال و دولت اور منصب کے لیے وہ اپنے اسلام کو کبھی داؤ پر نہ لگائے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان کے بارے میں یہ معاملہ تھا کہ وہ ایمان کے بارے میں ذرا سی بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. اگر کسی معاملے میں ایمان کا کوئی معاملہ آ جاتا تو چاہے پھر وہ باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے عزیز و اقارب ہو، سب کو پسے پشت ڈال کر وہ اپنے ایمان سے محبت کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ ابو جان، جب وہ اسلام لے آئے بعد میں مشرکین مکہ کے ساتھ میدان بدر میں آیا تھا، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. تو فرمایا کہ ابا جان، مشرکین مکہ کے ساتھ میں میدان بدر میں آیا تھا اور عین لڑائی کے موقع پر صورتحال یہ بن گئی تھی کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میرا باپ ہے، اس لیے میں نے آپ کو مارا نہیں تھا اور چھوڑ دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اگر تیری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تو ہوتا، اگر تو میری تلوار کے نیچے ہوتا تو پھر میں یہ نہ دیکھتا کہ تو عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ آیا ہے، میں تجھے قتل کر ڈالتا. یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جنہوں نے امین امت کا لقب پایا ہے، اپنے سگے باپ کو میدان جنگ میں قتل کر دیا ہے. سگے باپ کو. حضرت عمر فاروق اعظم یوں ہی بڑے مرتبے ان کو نہیں مل گئے، آزمائشوں سے کیسے گزرے، سگے ماموں کو میدان بدر میں قتل کیا ہے. سگے ماموں کو. کیوں؟ اس لیے کہ محبت رسول کے آڑے آیا تھا، ایسی محبت کے آگے آیا تھا کہ جو محبت ہمیشہ اس کو کامیابی دلانے والی محبت ہے. اور رسول اللہ کی محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ ایمان کے آگے کسی کی کوئی بات نہیں ہے.
ایمان کے آگے کسی کی کوئی بات نہیں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، ان کان آباؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے باپ ہوں، یعنی وہ کافر تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے کنبے والے ہوں اور تمہاری بیویاں ہوں، اگر یہ بھی کافر ہو جائے تو ان سے دوستی کا کوئی برتاؤ نہ رکھو، ان سے ایسے الگ ہو جاؤ جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان سے میل ملاپ کرے گا، جو ان سے تعلقات قائم کرے گا تو سن لے وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، ہم تو کسی تبلیغی سے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، کسی اہل حدیث سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اور ان سے خوب ملتے ہیں، ان کی دعوتیں کھاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے اس ارشاد سے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ان سے میل ملاپ کرے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان کی مضبوطی یہ آج بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے کبھی خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی تعلقات کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کی طرف نہیں دیکھتے، بہت سی باتیں شریعت کے خلاف ہم صرف اپنی خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے کرتے ہیں، تو یہ ایمان کی محبت نہیں ہوئی۔ ایمان کی محبت یہ ہے کہ اگر خاندان کے سارے لوگ بھی ناراض ہوتے ہوں اور ان کی ناراضگی میں تمہیں شریعت کا ایک کام کرنا ہو تو وہ بھلے ناراض ہو جائیں لیکن شریعت کے کام کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تم ان کو راضی کرنے جاؤ گے تو وہ ابھی راضی ہو جائیں گے، بعد میں ان کو ناراض ہی ہونا ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی ناراضگی کو برداشت کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے دل تمہارے حق میں پگھال دے گا۔ دین کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات مبارکہ میں آپ دیکھیں کیسے کیسے صحابہ اور کیسی ان کی زندگی کے معاملات کہ دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی کو پسند نہیں کرتے اور کسی معاملے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور ہر بات میں اللہ و رسول کے جانثار بن کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، عقیدے میں پختگی عطا فرمائے، اور دشمنان رسول سے ہمارا قطع تعلق فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ۔